اب ہم اس جادو کی بارے میں بات کریں کہ جادو خود کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں میں ڈفرنٹ انڈرسٹینڈنگز ہیں اس کی کہ جادو کے نظر کیا رکھتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جادو اتنا ہے افیکٹ ہے کہ فزیکل چیزوں کو بھی اثر کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس پروگرام کو قرآن کی آیت سے شروع کریں، کیونکہ قرآن خود کیا کہتا ہے جادو کے بارے میں، اور قرآن کس طرح وضاحت کرتا ہے کہ جادو کی کیا حقیقت ہے۔ تو اگر ہم سورہ بقرہ کو پڑھیں، آیت نمبر 102، 102 آیت نمبر 102 ہے، جس میں جادو کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ تو اس آیت کی ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے ابھی پڑھتا ہوں اردو میں۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیاطینوں کا تھا۔ وہ لوگوں کا جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش میں گرفتار ہیں۔ پھر لوگوں کو وہ سکھاتے تھے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیے جاتے تھے۔ تو یہ ہے آیت جس میں جادو کا تذکرہ ہوا ہے۔ پھر اس میں بتایا گیا کہ حضرت سلیمان کی حکومت کے اندر شیاطین بھی حضرت سلیمان کی حکومت کے اندر یعنی حضرت سلیمان کا کہنا مانتے تھے، یعنی ان کی حکومت کے اندر رہتے تھے، اور اس حکومت کے اندر کچھ ایسے کام شیاطین کرتے تھے جن سے انسانوں نے بھی کچھ سیکھا۔ کیا سیکھا؟ جادو پڑھنا۔ اس جادو کو کرنے سے وہ پھر کچھ عمل کرتے تھے، اور پھر خدا نے بابل کے شہر میں دو فرشتوں کو بھیجا کہ اس جادو کی توڑ کے لیے لوگوں کو سکھایا جائے۔ تو اس میں تذکرہ صاف صاف آ رہا ہے کہ کیا ہوا، کس طرح جادو کہاں سے شروع ہوا، کس طرح انسانوں نے سیکھا، اور پھر کس طرح اس کا توڑ سکھایا، یعنی اس کا باطل کرنا، اس جادو کا اثر کو کس طرح سکھایا۔ یہ سارا کچھ اس آیت میں یہ کافی طولانی آیت ہے، کافی لمبی آیت ہے، پوری میں نے نہیں ترجمہ کی، لیکن آہستہ آہستہ اس پروگرام میں ترجمہ کر کے آپ کو اس کی مفہومی تفسیر بھی بتاؤں گا۔ تو جی اب اس آیت سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ چاہے ایک نبی کی حکومت کیوں نہ ہو، اس جی حکومت کے اندر ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو شیطانی کام کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان کی جو حکومت تھی وہ کوئی عام حکومت نہیں تھی، بلکہ وہ ہوا پہ بھی حکومت رکھتے تھے، وہ ہر چیز کے اوپر حکومت رکھتے تھے۔ جس طرح ان کا تخت کہا جاتا تھا کہ وہ آسمان کی طرف اٹھتا تھا، اور پورے اپنی مملکت کی سیر کرتے تھے، اور جانوروں پہ بھی ان کی حکومت تھی، یہاں تک کہ حضرت سلیمان کی مثال ملتی کہ وہ چونٹی کی آواز بھی سن سکتے تھے۔ تو یعنی اس طرح ان کی ایک حکومت تھی، سسٹم تھا۔ ایسی حکومت کے اندر بھی شیاطین اس طرح کے کام کر رہے تھے انسانوں کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب امام زمانہ کی بھی حکومت ہوگی تو اس وقت بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ہدایت نہیں پائیں گے، بلکہ وہ گمراہی میں رہیں گے، لیکن حکومت اسلامی میں ہوں گے، حکومت حق کے اندر ہوں گے، لیکن شیطانی کام پھر بھی کرتے رہیں گے۔ تو جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں اس اسلامک ریپبلک آف ایران، یعنی ایرانی حکومت جو ہم ولایت کی حکومت ہے، تو کچھ لوگ اشکال اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ایران کے اندر بھی اس طرح کے گناہ گار لوگ ہیں، حالانکہ وہاں حکومت اسلامی ہے۔ تو جب جیسی حکومت کے اندر شیاطین جادو اور سحر کر رہے ہیں، تو پھر ایک ایران جو ولایت فقی کے سسٹم کے اندر ہے، تو اس میں کیا آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایسی کنٹری میں کیا گناہ گار نہیں ہوں گے؟ وہاں بھی گناہ گار ہیں، لیکن ہم اسلامک ہے، لیکن اسلام کے سسٹم کے اندر شیاطین بھی ہیں، سسٹم کے خلاف